السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اسٹار 3 نیوز کے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف سینئر صحافی اور اینکر پرسن جناب فیصل درانی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے محکمہ صحت کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ محکمہ صحت جو ہے کس طرح اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، یا اس ٹائم محکمہ صحت جو ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہے۔ ہم ان سے چند سوالات کریں گے اور اس میں ان چیزوں کا احاطہ کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ہم محکمہ صحت کو بہتری کی جانب لے کے جا سکتے ہیں۔ ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ محکمہ صحت جو ہے دن بدن جو ہے وہ تنزلی کی جانب گامزن ہے، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ جی السلام علیکم فیصل درانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فیصل صاحب، آپ بتائیے کہ محکمہ صحت جو ہے روز بروز جو ہے وہ تنزلی کی جانب کیوں گامزن ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پروگرام میں مجھے بلایا۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کے لیے اس میں عوام کو فراہم کی گئی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ اہم ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تمام حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انہوں نے سہولتیں دینے کے لیے اپنے اقدامات کیے، کروڑوں روپے کے فنڈ دیے، اربوں روپے کے فنڈ دیے، لیکن اس کے باوجود جو چند نااہل محکمہ صحت میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے حکومت کی ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اور اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں کی۔ دوسری بات یہ کہ عوام شاید یہ سمجھتی ہے کہ محکمہ پولیس اور ریونیو اور دوسرے محکمے جو ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ مالی اور فزیکل کرپشن جو ہے وہ صرف اور صرف محکمہ صحت میں ہوتی ہے۔ دیکھیں بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ جو محکمہ صحت ہے یہاں بیٹھے ہوئے چند رند اور بعض جو ہے نا مبینہ شیطان جو ہیں، یہ محکمہ صحت کے مختلف شعبے میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو اس حد تک ضد و مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی عزت تک گوا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ مالی مفادات جب ان کے پورے نہیں ہوتے، جو مرد حضرات ہیں یہ ان کو بھی اس حد تک تنگ کرتے ہیں اپنی دھونس سے، دھاندلی سے اور فرعونیت سے، کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی آخر کار جو ہے نا ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ان کی بات نہ مانیں تو اس کے بعد ان کو مختلف جگہوں پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو محکمہ صحت کی بات کی تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ محکمہ صحت میں تبدیلیاں لے کے آئیں۔ اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے، دیکھیں میں کریڈٹ دوں گا، بہت بڑا کریڈٹ دوں گا کہ اس وقت جو وزیر اعظم کے مشیر فیصل سلطان صاحب ہیں، فیصل سلطان صاحب کا شمار جو ہے وہ بہترین ڈاکٹرز ہی میں نہیں بلکہ بہترین ایڈمنسٹریٹر میں ہوتا ہے۔ آج یہ انہی کی کوششیں ہیں، انہی کی محنت ہے، انہی کی دیانتداری ہے کہ جس کو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل کو بنایا۔ شوکت خانم ہاسپٹل کو بنانے کے بعد لاہور میں اتنی زیادہ غریب لوگوں کو جناب انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ پھر پشاور میں بن گیا۔ پشاور کے بعد آج وہ جو روشنی کا مینار ہے اس کی روشنی جو ہے وہ کراچی تک چلی گئی ہے، اور کراچی میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا شوکت خانم ہسپتال بنا دیا۔ اس میں اگر میں ذکر نہ کروں ڈاکٹر نوشین کا جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اب ڈاکٹر نوشین جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جو سسر تھے معراج الدین صاحب، میاں معراج الدین، جو کہ باغبان پورے کے رہنے والے تھے، وہ ہمیشہ آپ یقین کیجئے گا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کے جو ہسبینڈ ہیں حامد صاحب، میاں حامد صاحب، وہ بھی آج بھی لوگ جو ہے نا بڑا روک و ٹوک جو ہے نا وہ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے فیڈرل، خاص طور پر میں فیڈرل کے سیکرٹری ہیلتھ، فیڈرل کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ، ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ اور سیکشن افسران جو ہیں وہ واقعی حکومت کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنے اقدامات کر رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب، یہ بتائیے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ محکمہ صحت کے اندر جو نرسنگ کا جو شعبہ ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ وہ اپنے مطلوبہ جو ہے جو نتائج ہیں وہ اس سے حاصل نہیں ہو پائی؟ اس کی کیا بیسک وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو عادل صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ میرے پاس یہ کچھ ڈیٹا ہے۔ یہ ڈیٹا جو ہے نا میں نے یہ مختلف جو ہے نا معلومات حاصل کی ہے محکمہ صحت سے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ ایک ویژن دیا تھا کہ 2019 اور 2020 کو جو ہے وہ نرسز کا سال قرار دیا تھا، اور محکمہ صحت کی بیوروکریسی کو ٹارگٹ دیا تھا
کہ ملک میں 10 لاکھ نرسز کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور اس شعبے کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے برابر لایا جائے گا جہاں نرسز کو ڈاکٹر سے زیادہ عزت ملتی ہے. لیکن ہماری شومی قسمت کہ نااہل مشیران جتنے بھی ہیں انہوں نے ایسے نامی گرامی افراد پر مشتمل ٹاسک فورس بنا ڈالی. اب یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹاسک فورس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ نے نرسنگ کے شعبے کو اگر ترقی دینی ہے, آپ نے اسے نرسنگ ایئر قرار دیا ہے, تو آپ نے وہاں پر جو ہے نا جو ٹاسک فورس بنائی ہے انہیں نرسنگ کی الفبے بھی نہیں آتی, جنہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل کو کمائی کا اڈا بننے سے روکنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پی ایل سی میں کام کرنے والا جو عملہ ہے, جس میں آپ کو بہت ساری باتیں ان کی انکوائریز کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا, انہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے نا اس کو نہ صرف لوٹا بلکہ لوٹنے کا موقع فراہم کیا, اربوں روپے کی گرانٹ لی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شرمناک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ 2004 سے لے کر 2013 تک پاکستان نرسنگ کونسل کے جو صدر رہے ہیں ان پہ بے شمار مقدمات ہوئے, اور انہوں نے جو اپنے مشیر رکھے ہوئے تھے آج وہی مشیر جو ہے نا وہ آپ کی اس کمیٹی میں شامل ہیں. اب آپ کو اس کمیٹی کے بارے میں, اس میں ایک رئیسہ گل صاحب ہیں, ایک شاہین غنی ہے اور ایک رفعت جان ہے جو کہ ٹاسک فورس میں شامل ہیں. جو رئیسہ گل صاحب ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر ہیں, مگر یہ ایم ایس این نہیں ہے. شفا انٹرنیشنل, جی شفا انٹرنیشنل یہ ایم ایس این نہیں ہے, یہاں کی ان کی جو ایم ایس ہے یہ نرسنگ میں نہیں ہے, جبکہ ان کی آن لائن پی ایچ ڈی جو ہے ایجوکیشن میں. اب ایک خاتون جو ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہے وہ نرسنگ میں کیا کرے گی؟ یہ تو وہی بات ہے کہ میں نے آرتھوپیڈک کیا ہو اور میں جناب آپتھالمولوجی میں چلا جاؤں, میں جانتا ہوں ہڈیوں کا کام اور میں آنکھوں کا آپریشن شروع کر دوں. اسی طرح دوسرا رئیسہ گل ہے, ان پہ یہ اچھا ان پہ ایک اور مہربانی کی کہ ان کے شفا انٹرنیشنل جہاں پر یہ کام کرتی ہیں, جہاں پر ڈائریکٹر ہیں, وہاں پر پی ایچ ڈی کرانے کی اجازت بھی دے دی گئی. اب آ جاتی ہیں دوسری ممبر رفعت جان صاحبہ, اور ان محترمہ نے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے. عادل صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کیا, ان کا بھی نرسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ادرک کے سواد والی بات ہو گئی. بس اب تیسرے نمبر پہ شاہین غنی ہے جو کہ کے پی کے میں ڈائریکٹر ہیں. اب یہ کہ ان دونوں بہنوں کا جو ہے نا وہ میٹرک جو ہے نا آرٹس میں ہے, یعنی اندھا بانٹے ریوڑیاں, اور وہ بھی جناب مڑ اپنے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے نا, سب سے بڑا سیٹ بیک وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل نے ریسنٹلی جو حکومتوں نے آپس میں مل کے جو کوارڈینیشن کی, اس وقت پنجاب میں 28 نرسنگ کالج بنے سر, ٹوٹل 28 نرسنگ کالج کا ان کو درجہ دیا گیا ہے, یہ ایک 10 دن پہلے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے پنجاب میں جولائی 2021 سے بی ایس این کی کلاسز شروع ہوں گی. عادل صاحب سب سے اہم ترین بات جو میں اپنے ناظرین کو اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈپلوما ہوتا تھا. وہ بچیاں جو میٹرک کر کے آتی تھی نا, جن کے نمبر ٹاپ کے ہوتے تھے, 900 سے اوپر نمبر لیتی تھی, ان کو 4 سالہ جو ہے نا وہ کورس کرنا پڑتا تھا, جس میں 3 سال نرسنگ کے ہوتے تھے اور 1 سال جو ہے نا مڈی کا ہوتا تھا, ڈگری کورس. جی ہاں مڈی کا ہوتا تھا. وہ 4 سال مکمل کر کے نرس بنتی تھی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جو ایف ایس سی کریں گی وہ بی ایس این کریں گی. ٹھیک ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ کے کمی ہے نرسز کی, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ نرسز پرووائڈ کریں. اب آپ نے 2007 میں آپ یہ 2007 میں 2027 میں آپ دیکھیں نا 4 سال ہے نا سر, بی ایس این 4 سال کا ہے. اب جو 2000 ابھی آئیں گی یہ 21 میں, ٹھیک ہے, 2021 میں جو آئیں گی 4 سال بعد. اب آپ دیکھیں 25 میں 2025 میں 2300 نرسز مارکیٹ میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, 2300 نرسز مارکیٹ میں آ رہی ہیں, جبکہ اس سے پہلے جو ڈپلوما کر رہی تھی وہ عادل صاحب 1700 نرسز آ رہی تھی. اب اگر 1700 نرسز کو آپ کیلکولیٹ کریں 4 سال میں تو یہ بنتے تھی 6800, یعنی آپ کو 4 سال بعد 6800 نرسز ملنی تھی. لیکن اب کیا ہے, اب جناب جب یہ بی ایس این شروع کر دیا تو آپ کے پاس نرسز آئیں گی 2300. جب 2300 آئیں گی تو پھر کتنی کمی واقع ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ 6800 کی بجائے 2300 نرسیں آئیں گی, تو کوئی عقل کے اندوں سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے یہ عقل کے اندوں سے یہ پوچھے کہ مجھے یہ بتائیے عادل صاحب کہ انجینئرنگ کی جو ڈگری ہے اس کے بعد کیا ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ڈپلوما جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ آج بھی ایسوسیٹ انجینئرنگ والے وہ سرکاری طور پہ نہ صرف مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں بلکہ ایک سود مند طریقے سے وہ ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں. لیکن بھائی ٹاسک فورس کا کیا ہے, پاکستان نرسنگ کونسل کا کیا ہے؟ بھائی نقصان تو بیچارے مریض کا ہوگا اور کوئی ذمہ دار بننے کو تیار نہیں.
ایک اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاؤں کہ جو نرسنگ کا ڈپلوما تھا نا 4 سال کا، وہ انٹرنیشنل فورم پہ رجسٹرڈ تھا، اور بی ایس این یہ جو کروا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کونسل پہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے یار. یہ لوگ جب باہر جائیں گے تو وہ کہاں، جب ان کی رجسٹریشن نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے پھر؟ کہ جو بچے 4 سال بعد فارغ ہوتے تھے نا، وہ جب نرسنگ کر کے باہر آتے تھے نا تو وہ 40 سے 50 ہزار روپیہ جو ہے نا ان کو تنخواہ مل جاتی تھی. اب وہ بھی ختم ہو جائے گی. جب وہ ختم ہو جائے گی تو بے روزگاری کی شرح بڑھتی چلی جائے گی. فیصل بھائی آپ یہ بتائیے کہ بیسیکلی محکمہ صحت ہے یا پاکستان میں نرسنگ کونسل جو ہے اس کا کردار کیا ہے، یہ بتائیے. دیکھیں جی، بیسیکلی جو پاکستان نرسنگ کونسل کا کردار ہے اس کا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ تمام بچے یا بچیاں جو کہ میٹرک سائنس کرنے کے بعد جو پہلے تھا، اب ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ لوگ جو ہیں جب وہ بی ایس این میں داخلہ لیں گے تو سب سے پہلے تو ان کی رجسٹریشن پاکستان نرسنگ کونسل کرتی ہے، جس میں پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے یہ ریکوگنائز کرتی ہے اس کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کرنے کے بعد. وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا صرف امتحان دے سکتے ہیں بلکہ آگے جو ہے نا فردر اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اب یہی نہیں بلکہ یہ کہ وہ جو ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی جب یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہ رجسٹریشن جو کام آتی ہے. اب کیا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ترین کردار ہے نا وہ یہ کہ آپ کے مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں، اس وقت پبلک سیکٹر میں نرسنگ ہو رہی ہے لیکن اب جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جو نرسنگ کالجز بن رہے ہیں اس نرسنگ کالجز کی انسپیکشن کرنی، اور انسپیکشن کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی فیکلٹی دیکھ کے، اس کی لائبریری دیکھ کے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کو اجازت دینی کہ آپ کو فلاں فلاں ڈسپلن میں اتنی اتنی کلاسیں دی جاتی ہیں. مثلا آپتھومولوجی ہے، آنکھوں کے لیے جو ایک اسپیشلائز بچی کر رہی ہے اس کو اس میں اسپیشلائز کے لیے نا اس کو سیٹیں دے دی گئیں. ایک بچی جو آرتھوپیڈک میں کر رہی ہے اس کو اس کے والے سے دے دی گئی، جو اپنا ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں کر رہی ہے اس کو سیٹیں دے دی گئی. اب وہ سیٹیں تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو غفلے کی ایسی انتہا ہے کہ آپ یہاں پر ایک ایسی خاتون ہیں جن کا نام ہے افشاں نازلی. وہ افشاں نازلی صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان نرسنگ کونسل کی صدر بنی. جب صدر بنی تو وہ بنی تھی کس پلیٹ فارم سے؟ وہ بنی تھی نرسنگ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. نرسنگ فیڈریشن نے پاکستان نرسنگ کونسل کو لیٹر لکھا کہ ہم نے ان کی نامینیشن واپس لے لی ہے. اس کے بعد جب آپ کی نامینیشن ہی واپس ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ صدر رہ نہیں سکتے. لیکن وہ غیر قانونی طور پہ وہاں پر ابھی تک کام کر رہی ہیں. ان کے خلاف ہائی کورٹ کراچی میں ریٹ ہوئی سندھ میں اور انہوں نے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور وہ مسلسل کام کری. اب ان کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی ہے، یہ میرے پاس ریکارڈ ہے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں کہ یہ جو سابق جو صدر تھے پی این سی کے ڈاکٹر عاصم حسین، ان کی ضیاء الدین یونیورسٹی ہے اس میں بھی یہ کام کر رہی ہیں. جناب میڈیکل کالج کراچی ہے اس میں بھی یہ کام کر رہی ہیں اور پاکستان نرسنگ کونسل سے تنخواہ الگ لے رہی ہیں. انہوں نے کیا ایک مزے کی بات کی، پتہ نہیں ان کا اپنا ہے اللہ بہتر جانے، یہ ان کی رشتہ دار کا کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی سسٹر ہے. علیمیہ نرسنگ کالج جو ہے اس جو کہ صرف 240 گز کا ہے، اس 240 گز مربع گز کے جو علمیہ نرسنگ کالج ہے اس کے پاس ایم ایس این ٹیچر بھی نہیں ہے، اس کی انسپیکشن بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ صدر صاحب ہیں. اس کو صرف 100 نہ صرف سیٹیں عطا کر دی گئیں مختلف ڈسپلن میں بلکہ اسکالرشپ بھی دے دیے گئے. بات تو وہی ہے نا، آپ یہ کہیں کہ میں نے جی بہت بڑی جو گاڑیاں جو ہیں ٹویوٹا، مزدا، مرسڈیز اور شیورلیٹ جو ہے اس کی جناب علی ساری مرمت کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے میں نے بہت بڑی ورکشاپ بنائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ کیا دو مرلے کے کھڈے میں جناب بن سکتی ہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا کیونکہ یہ صدر ہیں تو اس کھڈے کے اندر انہوں نے یہ بھی بنا دیا سر. پھر ایک اور بات ہے کہ انہوں نے جو آپ نے لیے جو وظیفے لیے وہ وظیفہ لیے انہوں نے 2020-21 میں 34,000 فی اسٹوڈنٹ. طالب علم پہ کتنا خرچ ہوا؟ صرف 10,000 اور 24,000 جو ہے نا انہوں نے اپنے اخراجات کر ڈالے. اب یہ قانون قاعدوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ جو کام کر رہی ہیں وہ بس اللہ ما اللہ مائی ہیں. فیصل صاحب یہ بتائیے کہ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے محکمہ صحت میں ایک ٹاسک فورس بھی بنائی گئی تھی اور مجھے یہ بتائیے کہ نرسنگ کونسل کے حوالے سے کچھ تحقیقات بھی کی جا رہی تھی، یہ بتائیے کہ ان تحقیقات کا کیا بنا ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں، یہ تمام جب چیزیں میرے پاس آئیں تو ایک ہیلتھ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہونے کے ناطے نا
مجھے کیونکہ ہمارا کام یہ میں ہیلتھ کی بیچ کور کرتا ہوں اور بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، تو لوگ جو ہیں سورسز جو ہے نا آپ کو، ان تمام لوگوں نے جو کہ ان سے انائڈ تھے، انہوں نے وہ 187 پیجز یعنی مجھے ریکارڈ کے طور پہ دی 187 جی 187 پیجز جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ 187 ڈاکومنٹس کو میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا. دیٹ واز ریئلی ویری مچ اسٹونشنگ فار می کہ وہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. میں نے اس کے بعد جناب پاکستان نرسنگ کونسل سے رابطہ کیا اور انہیں میں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ 187 پیجز میرے پاس آئے ہیں، یہ میرے سوالات ہیں، برائے مہربانی ان سوالات کے جواب دے دیجیے گا. اور ان سوالوں میں کیا تھا کہ آپ نے وہاں پر ایک کلرک بھرتی ہوتا ہے آصف خٹک، آپ نے آصف خٹک کو ایک کلرک سے یکدم گریڈ 17 دے دیا. اس کے بعد وہاں پر یہ جواب دے دیجیے گا کہ آپ نے جو کلرکوں کی بھرتیاں کی ہیں ان کلرکوں کی بھرتیوں کو کیسے چند سالوں کے اندر گریڈ 17-18 میں پہنچا دیا. آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جن پرائیویٹ یعنی حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر میں بتاتا چلوں کہ مردان ایک نرسنگ کالج تھا، اس کی انسپیکشن ہوئی، اس کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا لیکن اس کا نام تبدیل کیا اور مردان انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اب سب سے بڑے گھپلے جو ہو رہے تھے نا اس وقت یہ ہے کہ آپ کے عادل صاحب آپ کے پورے پاکستان میں جو گھوسٹ کالج جس کے لیے سابقہ حکومت بھی تھی، اس وقت گھوسٹ نرسنگ کالج ہیں، وہ اس حد تک گھوسٹ نرسنگ کالج بن گئے ہیں کہ جن کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں اور کروڑوں روپے کے سودے ہوتے ہیں. اور وہ کروڑوں کے سودے کون کرتا ہے؟ وہاں بیٹھے کلرک کرتے ہیں. لیکن یہ محکمہ سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پاکستان نرسنگ کونسل کرتی ہے. اب پاکستان نرسنگ کونسل کے جو لوگ ہیں نا، شاید دیکھیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں ان میں ان کی ملی بھگت ہوتی ہے اعلیٰ عہدیداروں سے، وہ چاہے صدر ہوں، وہ نائب صدر ہوں، رجسٹرار ہوں یا دیگر لوگ ہوں. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان، اب میں آپ کو تحقیقات کا بتا رہا تھا، میں نے جناب وہ سارے ڈاکومنٹس ان کو بھیجے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹس میں نے پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دیے. جب پرائم منسٹر کمپلینٹ سر میں نے وہ کمپلینٹ کروائی تو پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس نے وہ کمپلینٹ جو ہے نا وہ بھیج دی سیکریٹری ہیلتھ کو، تاکہ یہ جو سوال میں نے اس میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی برائے مہربانی مجھے صرف ان سوالوں کے جواب دے دیں کہ یہ جو میرے سوال ہیں. انہوں نے جب سیکریٹری ہیلتھ کو بھیج دی تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ کر کے پاکستان نرسنگ کونسل نے وہ فائل دبوا دی. میں نے اس کے بعد وہ نیب کے دفتر وہ باقاعدہ طور پہ چیئرمین نیب کو وہ درخواست دے دی. جب میں نے چیئرمین نیب کو دی تو چیئرمین نیب نے ایک لیٹر لکھا مجھے اور اس کے بعد اس کی تحقیقات کے لیے انہوں نے سیکریٹری ہیلتھ کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ ہمیں یہ تحقیقات کر کے جواب دیں. اچھا اس کے بعد یہ پھر انہوں نے دبوا دی، کیونکہ دیکھیں نا اگر یہ صحیح ہوتے تو اس کے اپنا ریکارڈ دے دیتے. تیسری مرتبہ میں نے ایف آئی اے میں درخواست دے دی، ڈی جی ایف آئی اے کو. ڈی جی ایف آئی اے جو ہے میں اس میں کریڈٹ دوں گا ایف آئی اے کو بھی اور نیب کو بھی کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا. لیکن لوگوں کی درخواستیں پڑی رہتی ہیں. میں نے انہیں کنکریٹ جو ہے نا وہ سارے ڈاکومنٹس 187 ڈاکومنٹس وہ ساتھ دیے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، کروڑوں کی کرپشن ہوئی ہے، آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب جو ہے نا مجھے لے کے دے دیں. انہوں نے وہ تمام کے تمام جو سوال ہیں نا نیب نے اور ایف آئی اے نے اور پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل نے انہوں نے سیکریٹری ہیلتھ کو بھجوا دیے. تو پھر جب سیکریٹری ہیلتھ کو بھجوا دیے تو اس کے بعد میری خود بات جو ہے وہ اپنا فیصل سلطان صاحب سے ہوئی، میری بات جو ہے وہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے ہوئی، اس کے بعد سیکریٹری صاحب سے میری بات یعنی ان کے دفتر میں میری بات ہوئی اور ان سے میں نے کہا کہ یہ سارے معاملات ہیں. انہوں نے وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی. جب وہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی تو 3 رکنی کمیٹی نے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس یہ ریکارڈ ہے، سب سے پہلے نا اس 3 رکنی کمیٹی نے عادل صاحب انہوں نے ان کو ایک لیٹر لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ 13 اپریل 2021 کو لیٹر لکھا. اس میں انہوں نے ایک سوال نامہ جو سوال میں نے پوچھے تھے نا وہ سوال نامہ ان کو بھیجا کہ جناب آپ ان کا جواب دے دیں. سر اس میں تو کوئی یار نہیں نا، میں اگر آپ پہ الزام لگاتا ہوں عادل صاحب تو آپ اس کا جواب، میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ میں یعنی عادل صاحب آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ جناب آپ کا فلاں دفتر ہے، آپ کے فلاں دفتر میں جناب علی جو 10 پنکھے لگے ہوئے ہیں یا 4 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، یہ جناب بتا دیں کہ یہ 4 ایئر کنڈیشن لگے کہ نہیں لگے. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ جناب علی یہ 50 جو کالج ہیں یہ گھوسٹ کالج ہیں، برائے مہربانی آپ ان کو چیک کریں، دیکھیں وہاں پر ایم ایس این فیکلٹی نہیں ہے.
دیکھیں نا آپ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم اے کو پڑھانے کے لیے بی اے والا ہو. ان کے سب سے بڑے گھپلے یہ ہیں کہ وہاں پر جہاں پر ایم ایس این فیکلٹیز نہیں ہیں وہاں پر انہوں نے جناب ایم ایس سی اور بی ایس سی اور دوسری اجازتیں دے دی ہیں جو کہ کرائٹیریا جو آپ کو قواعد و ضوابط ہے نا پی این سی کے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. کرائٹیریا کی وائلیشن ہے. عادل صاحب انہوں نے 13 اپریل کو لیٹر لکھا انکوائری کمیٹی نے, ریکارڈ مانگا, انہوں نے جناب علی ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد 22 اپریل کو لیٹر لکھا اور اس میں پھر انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی. دیکھیں نا یہ محکمے کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ محکمہ کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا, وہ صرف ان سے کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی آپ ریکارڈ دے دیں. 22 کو لیٹر لکھا, اس کے باوجود ان کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی اور وہاں پر وہ جناب کیا کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ پاکستان نرسنگ کونسل کی صدر اور دوسرے لوگ انہوں نے پھر نہیں دیا. پھر جناب علی 29 تاریخ کو انہوں نے یہ جو تیسرا لیٹر لکھا نا یہ 29 اپریل کو لکھا, یعنی آج سے 15 دن پہلے. اس میں پھر ان کو 7 دن دیے کہ آپ برائے مہربانی اب جواب دے دیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ کلرک حضرات جو کہ گریڈ 5 میں 7 میں 11 میں بھرتی ہوئے وہ آج 17-18 میں چلے گئے. ہم نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ جناب آپ یہ بتا دیجئے گا کہ گریڈ 7 کا بندہ کس قانون کس قاعدے کس ضابطے کے تحت جو ہے نا وہ گریڈ 17-18 میں چلے جاتا ہے, ہمیں پتہ تو چلے. ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ سارے کالجز ہیں نرسنگ کالج, ان کو کس کرائٹیریا کے تحت آپ نے جناب 100 نشستیں دی. اب میں آپ کو پنجاب میں بتاؤں, پنجاب میں اتنے گھوسٹ کالج ہیں کہ جو کہ من پسند لوگ ہیں نا ان کو ایک ایک اسکول کو جو ہے نا وہ انہوں نے 100 نشستیں دی ہیں, 100 نشستیں دی ہیں. اور ان کو پروگرام بھی جو ہیں آپ دیکھیں میرے پاس آرتھوپیڈک پڑھانے والا ہے ہی کوئی نہیں, میں نے وہ بھی 50 نشستیں دے دی. میرے پاس آپتھالمولوجی پڑھانے والا کوئی نہیں, میں نے وہ بھی 50 نشستیں دے دی. میرے پاس ایکسیڈنٹ ایمرجنسی پڑھانے والا کوئی نہیں, میں نے وہ بھی 50 نشستیں دے دی. اب میں نے لیور پڑھانے یعنی اس طرح کے بے شمار پروگرام ان کو دے دیے گئے. اور اس میں پھر جب آپ بتائیں گے کہ جب اس حد تک کرپشن ہوگی تو اس کا اگر میں جواب مانگوں گا اور آپ جواب نہیں دیں گے تو میں ایک پاکستانی ایک کام آپ چھوڑ دیں کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں تو صرف اور صرف یہ کہتا ہوں. پھر ایک اور بات ہے, کراچی میں انہوں نے کیا کیا سر, میں نے جو ان کو لسٹیں دی ہیں نا جی, میں نے ان کو کم از کم 70-80 کالجز کی نرسنگ کالجز کی جو کہ مجھے میرے سورسز نے بتایا ان کی لسٹیں جی میں نے دی ہیں کہ یہ ہیں یہاں پر ایم ایس این فیکلٹی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں چند ایک ایسے ہیں جہاں پر ایم ایس این فیکلٹی کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ بتا دیں کہ کیا انہوں نے کیونکہ طاقتور لوگوں کے کیا انہوں نے وہاں پر سیفی برہانی ایک اپنا کالج ہے نرسنگ کالج ناظم آباد میں, کیا انہوں نے وہاں کی انسپیکشن کی, کیا کرائٹیریا دیکھا کہ سیفی برہانی کالج جو ناظم آباد کا ہے اس کی فیکلٹی کے کتنے ممبر ہیں, کتنی سیٹیں دی گئی ہیں, وہاں پر انسپیکشن کرائی؟ بالکل نہیں کرائی. کیا لیاقت کالج آف نرسنگ جو ہے اس کی انہوں نے انسپیکشن کرائی؟ نہیں کرائی گئی. پھر وہاں پر ایک اور ہے ایڈوانس کالج, وہ بھی پتہ چلے کہ ایڈوانس کالج بھی ایک سیاستدان کا ہے. وہ سیاستدان صاحب جو ہیں وہ بڑے تکڑے آدمی ہیں. اب سیاستدانوں سے ویسے بھی پی این سی ڈرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم جو تمام میل پریکٹسز کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں, کم از کم ہمیں سیاستدانوں کا ساتھ ہو. آپ دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہمارے لیے یہ سارے قابل احترام ہیں. دیکھیں بہت اچھی بات ہے, پرائیویٹ کالج بننے چاہیے. پرائیویٹ کالج بنیں گے تو ہمارے جناب علی نرسنگ جو ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی, ہمارے پاس سٹاک زیادہ آئے گا, صحت کی سہولتیں آئیں گی. میں کہتا ہوں ہر صورت میں نرسنگ کالج زیادہ سے زیادہ بننے چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر میں بننے چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ان پرائیویٹ سیکٹر کے نرسنگ کالج کو بالکل سپورٹ نہ کرنا چاہیے جس میں آپ کی فیکلٹی نہیں. عادل صاحب کتنی بری بات ہے کہ میں کہوں کہ جی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پڑھانا بہت اچھی بات ہے کہ یہ میرا جی گریجویٹ کالج ہے, اس میں جناب علی بچے نکلیں گے گریجویٹ ہو کے نکلیں گے, یہاں پر ایم اے بن کے نکلیں گے. لیکن یار دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے کالج تو رجسٹر کرا لیا, میں پوری سپورٹ کرتا ہوں تمام پرائیویٹ کالجز کو, فل سپورٹ کرتا ہوں پرائیویٹ کالجز کو, لیکن سر بات یہ ہے کہ وہاں پر جب فیکلٹی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک کالج میں جاتا ہے, کالج میں جانے کے بعد وہ کر رہا ہے وہاں سے بی اے اور اس کو پڑھائے ایف اے والا, تو ایف اے والے کو تو خود بیچارے کو کچھ نہیں پتا ہوگا وہ بی اے والے کو کیا پڑھائے گا. دوسری بات وہاں پر سر لیبارٹریز نہیں ہیں, وہاں پر ریسرچ کے لیے جناب علی بکس نہیں ہیں, وہاں پر جو کرائٹیریا ہے یار وہ تو پورا ہو. یار میں کہتا ہوں عادل صاحب پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے اس میں چند لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا ہے. وہ خدا کے لیے یار آپ اس کو بہتر کریں,
ہماری آپ سے یا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے صرف ایک ہے کہ یار ایک عام پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میں عادل صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جناب علی یہ پروگرام رکھا. میں آپ کے توسط سے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز جو ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آج جب ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، آج نیب انکوائری کر رہی ہے، آج پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ انکوائری ہو رہی ہے، تو خدا کے لیے وہ ریکارڈ پیش کر دیں. اور ریکارڈ پیش کرنے کے بعد آپ ایسا کام کریں کہ جو بلیک لسٹڈ کالج ہیں یا آپ کے جو کلرکوں کے، آپ کے کلرکوں نے تو 12 کھو اور مختلف جگہوں پہ اپنے فارم ہاؤسز بنا لیے. عادل صاحب یہاں پر آنے والا کلرک جو ہے نا، اس کے بعد گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، مردان کا رہنے والا ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. اور بھائی خدا کے آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ کو کیا اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہ آپ نے جناب جب آئے تھے تو آپ موٹر سائیکل پہ آئے تھے، آج اربوں روپے آپ کے پاس کیسے ہو گئے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اربوں روپیہ کیسے آ گیا تو وہ اس پہ آپ سے لڑیں گے. اچھا فیصل صاحب، لاسٹ میں ایک چیز بتاتے جائیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے 39 ارب روپے جو ہیں وہ محکمہ صحت میں شعبہ نرسنگ کے لیے جو نا وہ تفویض کیے تھے، تو مجھے بتائیے کہ ان کا کیا بنا؟ بس یہ لاسٹ کویسچن ہے آپ سے. اچھا جی 39 ارب روپے جو تھے وہ صرف اور صرف آپ کی جو ٹاسک فورس ہے اس کی نااہلی، اور خاص طور پہ اس کا میں آپ کو جو ہے نا وہ تمام کا تمام الزام جو ہے وہ دوں گا پاکستان نرسنگ کونسل کو. وہ اس لیے میں الزام دوں گا کہ آپ لوگ پھر وہی بات ہوئی آجی تھی کہ اگر پاکستان نرسنگ کونسل کے لوگ حقیقت میں چاہتے کہ ہمارے ملک میں ہمارے پیارے بیٹے، ہماری پیاری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو ہیں، دیکھیں وہ تمام کے تمام جو لوگ آئیں گے وہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں. یار وہ لوگ اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے اور وہ جب باہر آئیں گے تو آپ کا علاج، آپ عادل صاحب اس بات کی اجازت دیں گے کہ جناب آپ اس کل کو آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ایک ایسی اسٹاف نرس ہیں، وہ چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، جس سے علاج کرائیں، جس کو علم بے بھی نہ آتی ہے، جس کو تھرمامیٹر لگانا نہ آتا ہو، جس کو بلڈ پریشر لینا نہ آتا ہو، یا وہ آپریشن تھیٹر میں ہے تو وہ بیچاری آپریشن تھیٹر میں کوئی اوزار کوئی اور پوچھے اور پکڑا کوئی اور دے، یا تو سیکنڈوں کے معاملے ہوتے ہیں. اب گھوسٹ کالج سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب پیسہ کمانے کے لیے آپ پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پنجاب میں ایک جینون فیصل سلطان صاحبہ نشین صاحبہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ خود جناب علی آئیں اور پنجاب میں دیکھیں کہ لاہور میں اس وقت کم از کم بہت سارے ایسے لاہور میں کالجز ہیں جن کو سینکڑوں نشستیں دی ہوئی ہیں اور جن کا 10 مرلے پہ کالج ہے. تو آپ 39 ارب روپے کی بجائے اگر 39 کھرب روپے بھی دے دیں گے تو میری جان وہ تو ساری کھا جائے گی پی این سی، وہ تو کھا جائیں گے صدر، وہ تو کھا جائیں گے دوسرے لوگ. اصل بات یہ میں سلیوٹ کروں گا اس پی این سی کو، میں سلیوٹ کروں گا پی این سی کے اس عہدیداروں کو جو حقیقت میں جناب علی ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے بہتر صحت کی سہولتوں کے لیے کام کریں. وہ ایسی پروڈکشن کریں نرسز کی جو کہ جناب علی میری صحت کو بحال کرنے کے لیے اپنا دن رات وقف کر دیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی بہت شکریہ. یہ تھے فیصل درانی صاحب جن سے آپ نے محکمہ صحت اور خاص کر شعبہ نرسنگ کے حوالے سے سیر حاصل جو ہے گفتگو سنی. اور میں گزارش کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے کہ آپ اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نرسنگ کونسل کا اور شعبہ صحت کا احاطہ کریں اور اس کے اندر موجود ان کالی بھیڑوں کا محاسبہ کریں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں جو اس ادارے کی تنزلی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عادل رضا کو اجازت دیجیے. میں آئندہ بھی اسی طرح کے پروگرامز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو. خدا حافظ.